بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں ہم سب پر۔ محترم ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ متحدہ عرب امارات میں بارشوں اور طوفانوں نے کیسے تباہی مچائی ہوئی ہے۔ آپ نے اس تباہی کو سوشل میڈیا پر بھی ضرور دیکھا ہوگا اور لوگوں کی مختلف رائے اس طوفان کو لے کر سامنے آئی ہیں۔ کسی نے اس طوفان کو کہا ہے کہ فلسطین میں بچے مر رہے تھے، لیکن عرب امارات نے ان کی کوئی مدد نہ کی، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کا یہ عذاب نازل ہو رہا ہے۔ اور کسی نے اس کو اس کا نام دیا ہے کہ انہوں نے ابو ظہبی میں جو مندر کا افتتاح کروایا ہے تو یہ عذاب اس کی وجہ سے آ رہا ہے، اور کسی نے اسے کلاؤڈ سیڈنگ کا نام دیا ہے۔ عرب پر بھی یہ بات کی جا رہی ہے کہ ہم تو یہ تجربے کر رہے تھے۔ تو میرے محترم ناظرین، اگر ہم سوچیں تو یہ باتیں صحیح بھی ہو سکتی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو اللہ اپنے بندوں کو پہلے انڈیکیشن دیتا ہے، ابھی بھی وقت ہے، سدھر جاؤ۔ لیکن اب جو بات میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ سن کر آپ کو اور زیادہ حیرانی ہوگی کہ طوفان کے آنے سے پہلے اس مندر کے پنڈت نے ایسا کیا معجزہ دیکھا۔ اس نے ہندو مذہب کو چھوڑ کر اسلام قبول کر لیا۔ کچھ اس نے دبئی کے ایک نجی چینل کو بھی بتایا، اور اس میں اس نے اسلام قبول کرنے کا اعلان بھی کیا۔ کہ ناظرین، افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی نے بھی اس ویڈیو کو عام نہیں کیا، اور یہ ویڈیو لوگوں سے کیوں چھپائی گئی یہ بھی آپ کو اس ویڈیو میں کلیئر کریں گے۔ تو ناظرین، اس ویڈیو کو اسکپ کیے بغیر اینڈ تک ضرور دیکھیے۔ تو محترم ناظرین، اس سال کی 14 فروری کو بہت ہی عالی شان مندر کا افتتاح ہوا۔ یہ افتتاح انڈیا کے نریندر مودی نے کیا، انڈیا کو خوش کرنے کے لیے اور ان سے تعلقات اچھے کرنے کے لیے۔ عرب شیخ ان کی پوجا پاٹ میں شریک ہوئے، اور باقاعدہ انہوں نے بھجن بھی گائے اور شری رام کے نعرے بھی لگائے، اور گنگا جل کو وہاں کے پانی میں ملا دیا۔ اس کے فوراً بعد ہی دبئی میں شدید بارشوں کا سلسلہ جاری ہو گیا، اور اولے بھی برسے، بہت شدید بارش ہونا شروع ہو گئی۔ اس بارش نے پچھلے 75 سالوں کا ریکارڈ توڑ کر رکھ دیا۔ امارات پانی میں ڈوب گیا۔ جو حالات آج آپ کو ویڈیو میں دکھائے جا رہے ہیں، یہ حالات اس سے بھی زیادہ بدتر ہیں۔ سوشل میڈیا پر آنے نہیں دیا گیا، جسے سوشل میڈیا پہ آنے نہیں دیا جا رہا، اور ایسا کہا جا رہا ہے کہ وہاں کچھ نہیں ہوا، وہاں سب کچھ ٹھیک ہے، وہاں لوگ جاب پر نہیں جا رہے، بچے اسکول نہیں جا سکے، اداروں میں چھٹی دے دی گئی شدید بارشوں کی وجہ سے۔ وہاں پر پانی اتنا زیادہ ہے کہ گاڑیاں ڈوب چکی ہیں، جس کے باعث وہاں کی گورنمنٹ نے چھٹی کا اعلان کر دیا اور کہا کہ آن لائن بیٹھ کر گھر پر ہی کام کیا جائے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو بس موسم کا بدلنا ہے اور کلاؤڈ سیڈنگ کی وجہ سے ایسا ہو رہا ہے۔ تو ناظرین، چلے مان لیتے ہیں کہ دبئی ایسا تجربہ کرتا آ رہا ہے، مگر کلاؤڈ سیڈنگ سے اتنی زیادہ بارش کا برسنا ناممکن ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ عرب امارات نے ڈرین سسٹم نہ بنایا ہو۔ اتنی بڑی بے وقوفی تو وہ لوگ نہیں کر سکتے، بس انہوں نے بات کو بنانا ہے تاکہ دوسری باتوں سے بچا جا سکے۔ جھوٹی بات پھیلائی جا رہی ہے۔ تو محترم ناظرین، یہ بات تو صاف ہے کہ UAE، عمان اور بحرین میں اتنی شدید بارش ہوئی کہ اس کی کئی وجہیں بتائی جا رہی ہیں۔ پہلی وجہ تو وہ بڑا طوفان ہے جو اس وقت تیزی سے عمان کی طرف بڑھ رہا ہے۔ وہاں بھی بادل پھٹنے کی وجہ سے بارش شروع ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ اچانک اتنی تیز بارش کی وجہ سے کلاؤڈ سیڈنگ، یعنی کہ وہاں پر تپتی گرمی سے بچنے کے لیے آسمانوں پر اسپرے کروایا گیا تھا، اور یہ اسپرے 2 دن تک جاری رہا۔ حالانکہ دبئی تو اس سے انکار کر رہا ہے، لیکن ناظرین، سچ کہاں چھپتا ہے، وہ سامنے آ ہی جاتا ہے۔ اب تو یہ بادلوں سے عذاب بن کر برس رہا ہے۔ میرے محترم ناظرین، ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں تو یہی کہوں گی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک وارننگ ہے، اور عذاب الہی کی ایک ہلکی سی جھلک ہے کہ باز آ جاؤ، اب بھی وقت ہے۔ تو ناظرین، اس پنڈت کی بات سن لیتے ہیں جو اس نے مندر بننے سے پہلے کہی۔ اس نے کہا کہ میرا نام وشوناتھ پنڈت ہے،
وشوناتھ وہ پنڈت ہے جو اس وقت مندر کے فرائض انجام دے رہا تھا۔ وہ خود ایک نجی چینل کو بتاتے ہیں کہ مندر کے ٹھیک ایک دن پہلے کی بات ہے کہ رات کو جب میں سو رہا تھا تو میں نے ایک خواب دیکھا کہ میں مندر کے احاطے میں کھڑا ہوں اور مندر پوری طرح پانی میں ڈوبا ہوا ہے۔ اس میں اتنا پانی بھر چکا ہے کہ میں خود گردن تک ڈوب چکا ہوں۔ میں پانی سے نکلنے کی بہت کوشش کر رہا ہوں لیکن میری مدد کے لیے کوئی نہیں آ رہا۔ پھر سارا ماحول ایک دم ہرا بھرا ہو جاتا ہے اور اس سبز ماحول میں مجھے 4 بزرگ آتے دکھائی دیے جنہوں نے مجھے آ کے باقاعدہ بتایا کہ یہ زمین شرک کے لیے نہیں ہے، یہ زمین شرک سے پاک ہے، یہاں سے چلے جاؤ اور بت پرستی ہرگز نہیں کرو ورنہ تمہیں بھی اپنے اس پتھر کے مجسمے سمیت یہیں پر پانی میں ڈبو دیا جائے گا۔ پھر اس کے بعد آسمان پر بجلی اتنی تیز چمکی کہ بس میرے اوپر ہی جیسے گرنے والی ہو۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا اور میں پسینے سے شرابور ہو گیا۔ میری سانس پھولی ہوئی تھی اور مجھے ایسا فیل ہوا کہ جیسے یہ کوئی خواب نہ ہو بلکہ یہ حقیقت ہو۔ جو کچھ میں نے دیکھا ہے مجھے ایسا لگا کہ یہ سب کچھ سچ میں میرے ساتھ ہوا ہے۔ تو ناظرین، جب دن نکلا تو میں نے خود کو سمجھایا کہ یہ تو ایک خواب ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور کچھ ہی دیر میں شدید ہواؤں نے چلنا شروع کر دیا اور پھر بارش برسنا شروع ہو گئی اور پھر ہر چیز بارش میں بھیگنے لگی۔ مندر کافی اونچائی پر ہے مگر ساری جگہ پانی بھر گیا، یہاں تک کہ بھگوان کی مورتیاں بھی پانی میں بہہ گئیں۔ اور پھر وہی جاگتی آنکھوں سے میں نے سبز روشنی دیکھی جس نے سارے ماحول کو سبز کر دیا۔ جب میں نے یہ دیکھا تو میں نے کلمہ پڑھ لیا اور کلمہ پڑھ کر میں مسلمان ہو گیا۔ وہ ایک خواب نہیں تھا، وہ واقعی کچھ ایسا تھا کہ جس نے میرے دل کو بدل کر رکھ دیا۔ اب وہ صرف خواب نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے ایک تنبیہ ہے۔ انہیں جب اس خواب کے بارے میں حکومت سے بات کی کہ مندر کو ختم کر دیا جائے، میں نے انہیں بتایا کہ میں نے خواب میں یہ سب کچھ دیکھا ہے اور میں بھی مسلمان ہو چکا ہوں اور یہ سب آپ لوگوں کے لیے بھی ایک وارننگ ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ تو مجھے ڈرایا گیا، دھمکایا گیا اور کہا گیا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو، تم جھوٹے ہو، اپنی زبان ہمیشہ کے لیے بند کر لو، یہ بات کسی سے بھی مت کرنا، یہ بات دنیا کے سامنے نہیں آنی چاہیے۔ لیکن ناظرین، سچ کہاں چھپتا ہے؟ اس کو کہا گیا کہ اگر یہ بات تمہارے اپنے ملک انڈیا میں پتہ چلی کہ تم مسلمان ہو گئے ہو تو تمہارا اپنا ملک اور تمہارا اپنا خاندان تمہیں برداشت نہیں کرے گا۔ چپ ہی رہو اور کسی سے کچھ مت کہنا، اسی میں تمہاری بھلائی ہے۔ لیکن میں یہ سب کچھ کسی ڈر کے بنا پر سب کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک اشارہ ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ سرزمین وہ سرزمین ہے جہاں انبیاء علیہ السلام آئے، جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بت پرستی کا خاتمہ کر دیا تھا اور اس سرزمین پر صرف اللہ کی عبادت کی جاتی تھی۔ اور اب یہی مسلمان اپنے ہاتھوں سے ان بتوں کو واپس لا رہے ہیں۔ کیوں؟ ایسی کون سی مجبوری ہے ان کی؟ ان کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ پچھلے دور میں اللہ تعالیٰ کے عذاب کیسے آیا کرتے تھے، کسی کا نام و نشان تک باقی نہ رہا اور آج تک وہ ہمارے لیے عبرت کا نشان بن گئے۔ تو ناظرین، یہ بات تھی جو مندر کے پنڈت نے خود اپنی زبان سے بتائی اور باقاعدہ یہ ہری روشنی سب نے دیکھی۔ سوشل میڈیا پر بھی اس کی ویڈیو موجود ہیں، کیسے پورا عرب سبز روشنی سے ڈھک گیا۔ اس طرح سب نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے بجلی چمکی، سب نے یہ بھی دیکھا کہ کیسے بجلی کڑکی اور پھر کیسے آسمان پر فلسطین کا نقشہ بن گیا۔ اس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر موجود ہے۔ تو میرے محترم ناظرین، یہ بات کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے کہ پورے عرب میں ایسے شرمناک کام شروع ہو چکے ہیں جو ہمارے اسلام کے بالکل خلاف ہیں۔ وہاں عرب میں حرام چیزیں کھل چکی ہیں، وہاں عرب میں شراب خانے کھل چکے ہیں، شراب عام یوں ہی بک رہی ہے، کلبس کھل چکے ہیں، سینما ہال بن چکے ہیں۔ دوسرے مذہب کے شیطانی رسموں کو بڑے شوق سے منایا جا رہا ہے، انہیں پرموٹ کیا جا رہا ہے۔ فلسطین کے معاملے میں پورا عرب خاموش کھڑا تماشائی بنا دیکھتا رہا اور انڈیا کو خوش کرنے میں لگا رہا۔
ادھر انڈیا میں مسلمانوں کی مسجدوں کو شہید کر کے ادھر مندر بنوائے جا رہے ہیں اور ادھر اربوں ڈالرز خرچ کر کے مندروں میں عرب بھجن گاتے پھر رہے ہیں۔ تو ناظرین، یہ جو اب کہا جا رہا ہے کہ یہ تو ایسے ہی ہو رہا ہے، مندر کی تو کوئی اس میں وجہ نہیں، تو محترم ناظرین جو چاہے کہے، یہ بات تو ثابت ہے کہ جب طوفان آتا ہے تو اپنے ساتھ بربادی بھی لاتا ہے۔ کیا یہ اللہ کی تنبیہ کی ایک نشانی نہیں ہے؟ لیکن اب اس بات کو یہ لوگ مانے یا نہ مانے، یہ اللہ کی ایک نشانی ہے، یہ اللہ کی طرف سے ایک اشارہ ہے ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی ہیں۔ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے میں تو یہی کہوں گی کہ اس پاک سرزمین پر کسی اور کی عبادت ہرگز جائز نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ تو ناظرین کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار بھی ضرور کریں۔ اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو سبسکرائب ضرور کریں، بیل آئیکن پہ ضرور کلک کیجیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیں، خوش رہیں، زندگی رہی تو پھر ملیں گے معلوماتی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔